السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مسعود قاری خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک اپنے چینل کے ریلیٹڈ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ قاری خبیر محمدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیا ہے، ایڈز بند کر دی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم سب سے پوچھیں گے آپ نے یہ کیوں بند کی ہیں، کیا وجوہات ہے، کیا پرابلم ہے؟ لوگ تو ایڈوں سے پیسہ کما رہے ہیں، تو آپ نے یہ کیوں بند کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آج بہت ہی اہم پروگرام ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ جی شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس صاحب، ہم نے 2017 کے اندر دارالوحی انسٹیٹیوٹ چینل جو ہے اس کی بنیاد رکھی مسجد میں بیٹھ کر، چیچا وطنی میں، جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ میں۔ تو جب ایڈیں آنا شروع ہو گئی تقریباً 4 سے 5 ماہ کے بعد، تو یعنی کہ چینل مونیٹائز ہو گیا 4-5 ماہ کے اندر ہی۔ تو اس میں اس کے اوپر ایڈ آئی تو اس کے اندر سارا کچھ مجھے نظر آیا، اور مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے کہ میں نے رات کے وقت آپ کو میسیج کیا، آپ نے کہا جی قاری صاحب میں نے ایڈیں اوپن کر دی ہیں۔ جی بالکل۔ تو میرا دل اسی وقت یعنی کہ دستک دینا شروع ہو گیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایڈ میں نے جب دیکھی سامنے کہ اس کے پیسے ہمیں ملیں گے، تو وہاں لڑکی آ رہی ہے، سر ننگا ہے، یا کوئی مشہوری آ رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، یہ چیزیں آنا شروع ہوگی۔ بعض ٹھیک بھی آتی ہیں، لیکن ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ ساری ایڈوں کے اوپر یوٹیوب یہ نہیں کرتا کہ ہم میوزک اتار دیں، اس طرح نہیں وہ کرتا۔ اچھا سر، اس پہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو نیو سٹارٹنگ چینل بنا رہے ہیں ان پر بھی ان کے پاس مونیٹائز کا آپشن ہے ہی نہیں ابھی، ان پر بھی ایڈ آ رہی ہیں یوٹیوب کی طرف سے، اور جو ڈی مونیٹائز ہیں ان پر بھی وہ اپنی مرضی سے ایڈ لگا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ یہ ان کے اب ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یوٹیوب جو مرضی کرتا رہے، یہ یوٹیوب کے اوپر ہے۔ جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے اوپر جان بوجھ کر کرے تو اس کے اوپر بندے کو پکڑ ہوگی۔ ایک چیز بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن بندے کا بیٹا ہے، بیٹا گناہ کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، باپ سمجھاتا ہے، کوشش کرتا ہے پکڑنے کی سب کچھ، لیکن بچہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ باپ کی تو نہیں غلطی نا، باپ نے اپنی طاقت کے مطابق سمجھایا کیا۔ اب باپ کو کوئی پوچھے بھی تیرا بیٹا، اب اس کو انہوں نے پھانسی لگانا ہے، تو وہ یہی کہے گا نا آخر پہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا، تو آج اس کے ہاتھ سے غلطی ہو۔ تو اس لیے یوٹیوب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب میرے دل نے دستک دی تو دستک کے اوپر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو رسول کائنات نے فرمایا ما حاک فی صدری کا، جو تیرے سینے میں کھڑ کے دستک دے تجھے۔ حدیث میں آتا ہے اشارہ الی صدری، اللہ کے نبی نے اب سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جو دل ہے نا، یہ جو دستک دیتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ سمجھاتا ہے ابھی کسی کے مال کو ہاتھ لگانے لگا، ذرا صبر کا۔ بندہ پھر کراس کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے دل پر، جب وہ پھر کرتا ہے پھر لگتا ہے، پھر کرتا ہے پھر لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی کیٹاگری ہے یہاں۔ تو اگر فل دل سے آئے تو ہم کہیں گے سب کچھ جائز ہے، اگر نہیں تو پھر یہ نقطہ بڑھتا جائے گا۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں نے اوپن کر دیا، میں نے دیکھا کیا اوپن کیا، یہ اوپن ہوا ہے، یہ ہوا آپ، تو پھر وہاں میں نے تقریباً آپ کو اس وقت بھی شاید کہا کہ نہیں، لیکن میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ میں فجر کی نماز کے بعد درس دیتا تھا، کئی تفاسیر دیکھتا تھا اور نمازیں پڑھاتا تھا، ایز اے امام تھا، تو مجھے ڈر رہتا تھا بھی یار نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔
تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار دفعہ میں باہر جا کے میں نے آپ کو کال بھی کی ہے، تو آپ نے پھر آگے سے کہا نہیں قاری صاحب یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ پراپر آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو دل یہی ڈرتا رہا. بعض عالم دینوں نے کہا جی جائز ہے، بعض نے کہا ہم اپنی پیمنٹ اس کے اوپر ہی لگاتے ہیں جو ہماری یوٹیوب سے آتی ہے، لیکن کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی باتوں میں ہی رہے. جب پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رہنمائی ان کے ذریعے سے دی. پہلے ہمیں یہ تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے اڈے بند ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے آنے سے. تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے اللہ نے بہت بڑی ہدایت کے اوپر ہمیں بھی لگا دینا ہے. تو پھر انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو جب اس کی ریسرچ کی تو دل نے بھی یہی کہا یہ نہیں ٹھیک ہے، تو ہم نے بند کر دیا. تو اب بند ہو گئے. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں جنت چاہیے. نمبر 2، اب عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے چینل بند کر دیں. میری ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں اپنے چینل پہ لگا لیں اور لگا کے اس کو کریں. میں تو یہ کہوں گا اپنی طرف سے کہ آپ اس کے اوپر ایڈیں نہ لگائیں میری ویڈیوز کے اوپر، کیونکہ میں نے خالص اس کو دین بیان کرنا ہے. آپ ایڈیں نہ چلنے دیں، اپنی ایڈیں بند کر دیں. آگے آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. تو آخر پہ میرا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو ہے اس کے نیچے اس کے ڈسکرپشن کے اندر تھم نیل کے اوپر سامنے کہیں کسی جگہ پر آپ کو کوئی نمبر بھی ملتا ہے تو اس کی آپ نے ریسرچ کرنی ہے. کیونکہ میرا نمبر جو ہے کسی چینل پر بھی آپ کو ملے گا تو وہ 0305 64 38 901. اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی شخص اٹھتا ہے کسی کنٹری سے، وہ ویڈیو لیتا ہے، نمبر لگاتا ہے، نیچے لکھ دیتا ہے جی شیخ قاری خبیب محمدی صاحب. آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں اس نمبر پر، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کرتا ہے. آپ نے لینا ہے تو وہ دارالوحی انسٹیٹیوٹ پر آ جائیں. تو ہمارا چینل ریجنل چینل یہ ہے دارالوحی انسٹیٹیوٹ. اس کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے قاری صاحب کا. آپ جب آفیشیل چینل پہ آئیں گے خود آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہاں سے آپ نمبر لے سکتے ہیں. ہاں، بڑا چینل جس کے ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے قریب سبسکرائبر. تو یہ اس کے اوپر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے. اگر آپ کو کسی نمبر سے کال آتی ہے تو آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو اس میں قاری خبیب صاحب ذمہ دار نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو اللہ معاف فرمائے غلط گائیڈ کرتا ہے. بہنیں بھی رابطہ کرتی ہیں، مائیں کرتی ہیں، خالائیں کرتی ہیں، تو کسی کو کوئی غلط میسج دے دیتا ہے تو اس میں قاری خبیب ذمہ دار نہیں ہے. آپ نے نمبر چوائس کرنا ہے، سوچ سمجھ کے جو میں نے بیان کر دیا اس کو سیو کرنا ہے. اسی کے اوپر آپ کو صرف آپ کے سوال کا آپ کو جواب ملے گا. اس کے علاوہ میں کسی سے ایکسٹرا بات بھی نہیں کرتا ہوتا، اور چاہیے بھی یہی کہ آپ صرف سمپل سوال کریں بس. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك